جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین کرام، نائن نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں خوبصورت موضوعات اور عنوانات کے ساتھ عظیم شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جن ہستی کا ذکر پاک ہوگا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک عظیم روشن چمکتے دمکتے ستارے سیدنا معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آپ کی جرأت، بہادری، شجاعت، آپ کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں عہد عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ عبدالحسین قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل عطا فرمایا، ورضوا عنہ کا ٹائٹل عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے راضی ہے، اور یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں، راضی برضائے الہی ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں، اور سب سے بڑی کامیابیوں کا ذکر قرآن مجید میں انہی ہستیوں کے حوالے سے ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روشن ستارے فرمایا اور انہیں زمین والوں کے لیے امان فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفاعتیں ہیں، اور پھر بدری صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی بھی امتیازی شان ہے، اور خاص طور پر ایک امتیازی شان کی یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر جو حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ، اس میں یہ شامل ہوئے، اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کا مقام مرتبہ پایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مغفرت کی، بخشش کی، اجر کی دعائیں فرمائی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیدنا معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک کے حوالے سے۔ جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، سیدنا معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ، آپ کا خاندانی تعارف، پس منظر، اور کیسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے خانوادے کے دیگر جو لوگ ہیں ان کو سعادتوں سے نوازا، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت جو باتیں وہ بتائی ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے، تو یہ بدری صحابی ہیں، اور غزوہ بدر میں ہی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیعت عقبہ میں آپ شامل تھے، تو اس سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور حضرت معوذ بن افرا، یہ جو افرا کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے نا، یہ اپنی ماں کی طرف منسوب تھے، اور حضرت افرا ان کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی حضرت حارث بن رفع انصاری سے ہوئی، اور ان کے حارث بن رفع انصاری جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت معوذ بن افرا، تو یہ پہلی شادی سے ان کے والد کا نام حضرت حارث ہے، اور یہ 3 بھائی ہیں جو ماں کی طرف منسوب ہیں، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عوف بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ جو تھے یہ غازی بنے، اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ ایک انفرادیت ہے کہ آپ 7 بھائی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ یہ 7 بھائی تھے۔ ان کی امی جی جو ہیں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو دوسری شادی وہ
بکیر اللیثی سے ہوئی تھی اور 4 بیٹے ان سے تھے، اور یہ ایسی شخصیت ہیں، ایسی یہ خاتون ہیں مقدروں والی، ان کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک تھے اور 7 مجاہد تھے۔ اور جب عتبہ اور شیبہ اور ولید انہوں نے مبارزت طلب کی نا، تو سب یہ حضرت معاذ اور حضرت عوف یہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہماری برادری کے ہمارے پلے کے بھیجیں، تو پھر یہ واپس آئے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عوف جو حضرت موفز کے بھائی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، تو بندے کے لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو حضرت عوف کے عرض کرنے کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پسندیدہ یہ چیز ہے رب کے ہاں کہ بندہ بغیر زرا کے کفار میں گھس جائے، ان پر پل پڑے۔ تو حضرت عوف کا یہ سننا تھا، آپ نے زرا کھول دی اور آپ کفار کے لشکر میں گھس گئے، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کے آپ موت پر غالب آتے ہیں یا موت آپ پر غالب آتی ہے۔ تو حضرت یہ شہید ہو گئے تھے غزوہ بدر میں، حضرت عوف جرأت اور بہادری جی، اور حضرت موفز بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمسنی تھی، اور آپ کے ایک اور بھائی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کمسن تھے، دونوں انصاری ہیں۔ تو آپ جو ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں بائیں جا کر کھڑا ہو جاتے ہیں، اور پہلے ایک بھائی عرض کرتا ہے چاچا جان یہ جو ابو جہل ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جنہوں نے میرے آقا کو ستایا ہے جس بندے نے، وہ کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت اس کی نشاندہی کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس کا سامنا کروں گا، یا تو میں جدا نہیں ہوں گا یا میں مر جاؤں گا یا اسے مار دوں گا، یہ لفظ تھے دشمن اسلام جی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں حیران تھا بچے کی عمر دیکھ کر، بچے کی بات سن کر، تو دوسری طرف سے جو بائیں طرف بھائی تھا اس نے بھی مجھے یہی سوال کر دیا چاچا جان ابو جہل کون ہے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا نشاندہی فرما دیجیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس کے بھی یہی جذبات تھے، کہتے میں دیکھا تو ابو جہل جو تھا وہ مجھے 6 صفوں کے بعد نظر آیا کہ وہ صفیں سیدھی کر رہا تھا، میں نے کہا کہ وہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں یہ دونوں جو شہزادے تھے دونوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام خواب کی طرح جھپٹے، جس طرح شاہین اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، اور ایک نے اس کے جا کر ٹانگ پہ وار کر دیا، ایک نے اسے وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا، کہتے ہیں یہ فرماتے میں نے دیکھا کہ ابو جہل پڑا تھا، میں نے قریب گیا، میں نے کہا یہ تو ابو جہل ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود انصاری، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے بڑا انسان بھی کوئی قتل کیا ہے آج تک؟ اور پھر ابو جہل کہتا ہے کہ کاش مجھے ایک کسان نے نہ مارا ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بدبخت کی، اس امت محمدیہ کے فرعون کی داڑھی کو پکڑا تاکہ اس کا سر قلم کر دیں۔ اب ان میں عصبیت دیکھیے اور نخوت و غرور و تکبر دیکھیے، اس حالت میں بھی جب کہ اس کا سر قلم ہونے لگا ہے، اس حالت میں بھی اس کے لفظ دیکھیے کہ وہ ابو جہل کہتا ہے کہ میرے جو گردن ہے، میرا سر ہے، نیچے سے کر کے اتارنا، ٹھیک ہے، تاکہ جب سروں میں میرا سر پڑا ہو تو پتہ بڑا لگے، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ ایسی قوم کو، ایسی تکبر اور ایسی انا پرست اور عصبیت والی قوم کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مساوات کا درس دیا، اور جس طرح انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھلایا صحابہ نے بھی، اور جس طرح وہ اوس و خزرج جو خون کے پیاسے تھے، ندیاں بہانے پہ شائق تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو شیر و شکر ہو گئے، سبحان اللہ، بہادری، شجاعت، جرأت کا پیکر بن کر دنیا پہ راج کیا انہوں نے۔ دوسری جانب جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ابو جہل جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے،
اس کا تکبر ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرا تکبر کا اظہار، تکبر کا اظہار اتنی، دوسری جانب عاجزی ہی آج انکساری ہے. تو جو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رفع درجات عطا فرماتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے خدا اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے. یعنی غرور کا سر نیچا. اب پہلے فرعون کو دیکھیے تو اس فرعون کی جو موت تھی مچھروں سے ہوتی ہے، اسے مچھروں سے ذلیل کرواتا ہے میرا رب. تو جی یہ خدا عز و جل. اب دیکھیے اس امت کے فرعون کو، میرے سر میں جوتے ہیں. اس امت کے فرعون کو خدا نے جو ذلیل کروایا، جس کا ناپاک نشان مٹایا، تو 2 بچوں سے. اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایسے عظیم کم عمر کہ اسلام کی خاطر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل کی خاطر انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. بس ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہم میدان جہاد میں ہوں اور شوق شہادت ایسا ہے کہ ہم شہادت پا جائیں، اور اس دوران جو اسلام کے دشمن ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کرام کے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود ہیں. اور سب سے بڑے سردار کو قتل کر رہے ہیں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں حضرت معاذ، دونوں بھائیوں نے مل کر اس پہ حملہ کیا تھا. اور یہ حضرت معوذ جو تھے یہ شہید ہو گئے. جب شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے اور جنگ ختم ہو گئی تو ان کے مقدر دیکھیے، کائنات کے تاجدار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان دونوں بھائیوں کی لاشوں پہ، ان کی میتوں پہ آپ شہیدوں کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان دونوں افراد کے دونوں بیٹے ایسے لفظ کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی. تو بہت خوبصورت سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں ناظرین سامعین. 9 نیوز ایچ ڈی لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. سیدنا معوذ بن افرا اور آپ کے دیگر جو بھائی ہیں ان کا تذکارے پاک ہو رہے ہیں. اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب علامہ عبدالحسین قادری صاحب. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب علامہ عبدالحسین قادری صاحب. جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا سوچتا کیا ہے
سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ مجھے فرشتوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا مجھے فرشتوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ وہ دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ سبحان اللہ. جی ناظرین سامنے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. سیدنا معرض رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، آپ کے خانوادے کو دیگر افراد جو ہیں ان کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عظمت، شجاعت اور شجاعت کا یہ پیکر ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خاطر گزاری، اسلام کی خاطر قربان کر دی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ یاسر حسین قادری صاحب. علامہ صاحب، یہ گھرانہ، یہ 7 بھائی، ان کا دیگر یعنی پورا گھرانہ ہی اسلام کے حوالے سے ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. بالخصوص غزوہ بدر کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. تو ان 7 بھائیوں کی غزوہ بدر کے حوالے سے خدمات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسے انہوں نے جہاد کیا، کیسے ان میں سے غازی بنے، کیسے ان میں سے شہید بنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم جو ہے وہ یہ بھرنے والی ہستیاں اور عملی طور پر اس کی تعمیل کرنے والی. اور اسی میں پھر ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو پیغام موجود ہے اس پر دیکھیے، یہ ایک تو یہ اعزاز انہی کے لیے ہے کہ یہ 7 بھائی جو تھے بیک وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب ولید، عتبہ اور شیبہ نے مبارزہ طلب کی نا، تو اس طرف سے یہ تینوں بھائی آگے آئے تلواریں ننگی کر کے، حضرت معوذ، حضرت معاذ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں بھائی آئے تھے. اور بعد میں پھر حضرت حمزہ، حضرت علی کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عمریں کم ہے یا تجربہ کم ہے یا آگے، یعنی اپنے آپ کو پیش کیا. سبحان اللہ، 313 تھے اور دیکھیے سب سے خود اپنے آپ کو پہلے پیش کر دیے، بلکہ میدان میں نکل آئی، یہ جذبہ تھا. اور اس جنگ میں یہ 3 بھائی شہید ہوئے، حضرت معوذ، حضرت عوف اور حضرت عاقل. 3 بھائی شہادت پا گئے تھے اس جنگ میں. عاقل بن ابی بکیر جو دوسرے ان کے جی حضرت بکیر سے جو ہیں، تو یہ 3 بھائی شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں. اور ان کی ایک بہن ہے حضرت ربیع بنت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ربیع یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاندان سے محبتیں، وہ لچپال ہیں، انہوں نے بڑا نوازا ہے. حضرت ربیع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجور کے خوشے جو تھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کرتی تھی، اور اس ہماری یہ جو سیدہ ہیں ان کے مقدروں پہ ہم قربان جائیں، ان کی بختوں کی یاوری کا کیا کہنا کہ ان کی شادی پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ حضرت معوذ کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت ربی، ان کی شادی پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے تھے۔ اس خاندان کی جو محبتیں ہیں، جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کھجور کے خوشے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجے حضرت ربی نے، جو ہمشیرہ ہیں حضرت معوذ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً تحفہ عطا فرمایا، سونے تھوڑا سا سونا عطا فرمایا، آپ نے سونے کے ٹکڑے عطا فرمائے۔ امام واقعی نے یہ واقعہ درج کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیور بنا لو اپنا۔ تو یہ اس گھر پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی اور یہ رحمتیں تھیں، اور یہ مدینہ پاک میں رہتی تھی۔ تو ایک مدینہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام اسما تھا، وہ عطر بیچا کرتی تھی، تو خوشبوئیں بیچا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ خوشبوئیں بیچ رہی تھی بازار میں، تو سامنا ہو گیا حضرت ربی جو ہمشیرہ ہے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت ربی خوشبو یا عطر خریدنے لگی، تو عطر بیچنے والی عورت نے کہا جب خرید رہی کہ تو ربی ہے؟ حضرت ربی جی آپ نے فرمایا ہاں میں ربی ہوں، معوذ تیرا بھائی تھا جی۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا وہ تیرا بھائی تھا معوذ، اور معاذ تیرے بھائی تھے جنہوں نے مکے کے سردار کو قتل کیا تھا؟ آگے جواب سنیے، غیرت ایمانی دیکھیے جی۔ حضرت معوذ کی ہمشیرہ حضرت ربی جواب یہ دیتی ہیں نہیں، میرے بھائیوں نے معوذ اور معاذ نے کسی سردار کو نہیں قتل کیا تھا، انہوں نے تو مکے کے غلام کو قتل کیا تھا۔ یعنی کہ جو آقا کی نسبت نہیں جس کو کریم آقا کے ساتھ، وہ انہیں سردار ہی نہیں مانتی تھی، جو کفر کی غلامی کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، جو اپنی خواہشات نفس کے غلام، تو وہ غلام ہی ہے جو تیرے در پہ نہ آیا، بد نصیب ہی رہا وہ۔ تو ابو جہل کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخیاں اور آپ کی مخالفت سے قبل مکے میں بڑا مقام تھا، اسے قریش مکہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، یعنی بڑا دانا اور بڑا سیانا آدمی کہا کرتے تھے۔ تو جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچان سکا، حق کی مخالفت کرنے والا بنا تو ابو جہل بن گیا، جہالت میں سب سے بڑا بن گیا وہ۔ تو حضرت یہ ربی کا جواب یہ تھا کہ میرے بھائیوں نے مکے کے سردار کو نہیں، مکے کے غلام کو قتل کیا تھا۔ یہ تو آج کے ہمارے نوجوان، تو پھر مردوں عورتوں سبھی کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے گھرانہ مشعل رہا۔ یہ اسلام کے ساتھ ہے نا، جو مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آیا وہ تو غلاموں کو، وہ تو غلام ہے۔ تو جو کریم آقا کی غلامی میں آ گیا تو خدا نے اسے اس ظاہری طور پر بھی، دنیا میں بھی اللہ پاک نے اسے تاجداری عطا فرمائی۔ دیکھیے نا پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک وادی سے گزرتے ہیں، تو جب یہ آپ کی خلافت کے دور کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، گزرتے ہیں تو آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے سنگی ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین یہ آنسو کیسے، یہ ماجرا کیا کہ آپ کی آنکھوں میں اتھرو آ گئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا، اسی وادی میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیا کرتا تھا، اور مجھے میرے باپ نے کہا اونٹوں کو لائن میں لگا۔ فرماتے ہیں میں ایک اونٹ لائن میں لگاتا تو دوسرا بگڑ جاتا، دوسرے کو لگاتا تو تیسرا لائن چھوڑ دیتا۔ تو میرے باپ خطاب نے مجھے چھڑی سے مارا تھا کہ تو کیسا عرب کا بیٹا ہے کہ تجھ سے 10 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے۔ فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس وقت عمر تھا تو 10 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے تھے، آج عمر نے محمد عربی کا دامن پکڑا ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے میں پہنا ہے، تو آج شرق سے لے کر غرب تک میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو یہ جو کریم آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، وہی زمانے میں مقدر ہو گئے، وہی سکندر ہو گئے، امام بن گئے، زمانے کے امام بن گئے، اور جو اس در سے دور ہو گئے وہ جو تیرے در سے وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ یہ کمال اعلیٰ حضرت نے جو حقیقت سے دکھائی ہے۔ تو پھر حضرت جب ربی نے کہا نا
کہ وہ تو غلام تھا. اب اس عورت کو دیکھی اسما کو, وہ عطر بیچنے میں کہتی ہے تو مکے کے سردار کو سردار نے غلام کہتی ہے میں تجھے عطر نہیں بیچوں گی. حضرت ربی کی غیرت ایمانی دیکھی, آپ فرماتی تو بیچنے کی بات کرتی تو اسے خریدے گا کون؟ فرمایا میں تجھ سے عطر خریدنا ہی گوارا نہیں کرتی کہ جو تو ایک دشمن مصطفیٰ و خدا کو تو سردار مان, میں تجھ سے عطر ہی نہیں خریدتی. تو یہ پیغام یہ ہے اس گھرانے کی. دیکھیے قربانیاں دیکھیے, 7 بیٹے ہیں, 7 آج لوگ ہیں دین پڑھنے کے لیے نہیں برداشت کرتے کہ اپنے بچوں کو 1 بچہ دیا ہے, 2 بچے دیے, اور ایسے ہیں بھی, یہ نہیں سب ایسے نہیں ہیں, ایسے بڑے بڑے یہ اتنے جیسے چل رہے ہیں لبرلزم سیکولرزم کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہم دین کی طرف راغب ہونا نہیں چاہتے, لیکن ان ہستیوں کے کمالات دیکھیں, ان کی شانیں دیکھیں, ان کی قربانیاں دیکھیں کہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اسلام کی خاطر سب کچھ قربان. 7 بیٹے جس ماں نے میدان جنگ میں بیچ دیے ہیں. تو یہ مشعل راہ ہیں کہ ان کی عمر دیکھیے. تو یہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا ہوگا, اللہ کے رسول سے بلا مشروط محبت کرنی ہوگی, اور یہ ایمان کی شرط بھی ہے, غیر مشروط. موبائل کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہمارے مہمان سناخواں جناب علامہ عبدالناصر قادری صاحب مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت کلام پیش کریں گے. جناب علامہ. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک ہونک اٹھے میرے سینے سے ایک ہونک اٹھے میرے سینے سے آئے
وقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی ماشاءاللہ بہت خوب. جی ناظرین سامنے 9 نیوز ایچ ڈی لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا جو پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فیض شاہ جہاں صدائے رمضان